کہ جسے اللہ مارے، ایکسیڈنٹ ہوا، جانور مر گیا، رات کو اچھا خاصا جانور باندھ کے بندہ سویا، صبح اٹھا وہ جانور ہم تو کہتے ہیں حرام ہوا پڑا ہے، تو وہ کہتے تھے اب یہ کس نے مارا، روح کس نے قبض کی، اللہ نے قبض کی، بات تو ٹھیک تھی۔ اب نا یہ شک شروع ہو گیا۔ Like, subscribe and press the bell icon for new updates. مشرکین جایا کرتے تھے یہودیوں کے پاس کہ کوئی سوال بتلائیں کہ جو ہم اس پیغمبر پر کریں اور اس کا وہ کوئی جواب نہ دے پائیں، یا کم از کم پیغمبر سے نہ کریں، مسلمانوں کے دلوں میں ہم یہ جو ہمارے منافقین ہیں نا ان کو دے دیں گے، یہ اندر بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ کر ایک شک پھیلا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ پیغمبر جو کہتا ہے قرآن پڑھ کر کے نیازات غیر اللہ حرام ہیں، تعلیمات غیر اللہ یہ حرام ہیں، کہ جو تم حام، سام، بحیرہ، صاحبہ یہ جو تم بتوں کے نام پر دیتے ہو اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ حرام، جانور جو ہے خود مر جائے کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ان سے سوال کرو کہ جسے اللہ مارے اسے حرام کہتے ہو، اور جسے خود ذبح کرتے ہو حرام مارتے ہو اسے حلال کہتے ہو۔ اب دیکھنے میں یہ بڑا عقلی اعتراض ہے کہ جسے اللہ مارے، ایکسیڈنٹ ہوا، جانور مر گیا، رات کو اچھا خاصا جانور باندھ کے بندہ سویا، صبح اٹھا وہ جانور ہم تو کہتے ہیں حرام ہوا پڑا ہے، تو وہ کہتے تھے اب یہ کس نے مارا، روح کس نے قبض کی، اللہ نے قبض کی، بات تو ٹھیک تھی۔ اب نا یہ شک شروع ہو گیا، جو نئے نئے مسلمان تھے وہ کہتے بات تو بھی ٹھیک ہے، جسے خدا مارے اسے ہم حرام کہتے ہیں، جسے ہم چھری سے ذبح کر دیں وہ اس کو ہم حلال کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ نہیں ہے کہ تم حلال کرتے ہو یا تم حرام کرتے ہو، بات یہ ہے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جانور پر اس خدا کا نام لیا جائے جس خدا نے اس کو پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی خدا کے نام پر ہی ذبح کیا جائے کوئی جانور۔ پھر اللہ نے وہاں پر بڑا واضح طور پر حکم دیا، مسلمانوں شک میں نہ پڑنا، یہ کوئی شک والا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے۔ جو جانور غیر اللہ کے نام پر، اور غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا جس کے نام پر، اللہ کے سوا جس کے نام پر اگر جانور اس کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا ایسی ہی ہے جیسے خنزیر کا کھانا حرام ہے۔ اور قرآن ہم ویسے وہی بات آ جاتی ہے، قرآن نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو یہ کیا کرتے ہو، کچھ باتیں مانتے ہو کچھ باتیں نہیں مانتے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ ہر بات اسلام کی مانو، جو بات تمہارے مزاج کے خلاف چھوڑ دیتے ہو۔ اب عام آپ کسی کلمہ گو مسلمان سے پوچھیں شراب حرام ہے، وہ بالکل کہے گا بالکل حرام ہے۔ اچھا خنزیر حرام ہے، حرام ہے۔ جانور اگر مردار ہو جائے، چھری نہ پھیری جائے، حرام ہے، وہ کہتا ہے حرام ہے۔ یہ ساری باتیں وہ سمجھ رہا ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے۔ اچھا جانور ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے، جی حرام ہے۔ آگے بندہ پوچھ لے یہ جو باب شاد خان کے دربار پر بکرا ذبح ہوا اور تقسیم ہو رہا تھا، وہ جو تبرک ہے وہ کیا ہے، تبرک ہے، وہ تو نیاز ہے، وہ تو کھا لینی چاہیے۔ حالانکہ یہ چاروں چیزیں اللہ نے قرآن میں 4 مقام پر ذکر کی اور چاروں کو اکٹھا ذکر کیا۔ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور ما اہل بہ، وہ جانور بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کے علاوہ آواز لگائی جائے، جس کے تقرب اہل۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ بات بتائی تھی جب یہ آیت بھی سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پھر وہ بدر منیر بن جاتا ہے، مزید قمر بھی اس کا نام ہے، لیکن مختلف حالتوں کے حساب سے عربی کے اندر اس کی ہر حالت پر نام الگ ملتا ہے۔ پہلی کا چاند کا نام ہے ہلال، ہلال احمر کے نام سے آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، وہ چاند بنا ہوتا ہے ہاسپٹل کی ایمبولینسوں پر۔ اچھا ہلال کیوں کہتے ہیں، ہلال کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا، آواز بلند کرنا۔ اب تو آ گیا ٹی وی کا نظام، ٹیمیں بیٹھ جاتی ہیں، جی رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے، وہ اعلان کرے گی رمضان کا چاند نظر آیا، حالانکہ ہم رمضان کا رہتے ہیں لیکن یہ روزانہ کا، ہم اسلامی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو
پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ نکلتے باہر، گھروں سے باہر نکل کر شام کا وقت ہوتا 29 تاریخ کو باہر نکل جاتے. اب سب دیکھ رہے ہیں اب چاند نظر آئے تو پتہ اچانک اتنے میں نہ کسی کو نظر آ گیا وہ چاند کھڑا ہے. اب وہ جو چاند کھڑا ہے یہ آواز نکلتی اور ایک پورا شور نکلتا، چاند نظر آ گیا. اب بھی اگر ٹی وی پہ لانا تو بچے شور مچ، چاند نظر آ گیا جی، صبح عید ہوگی یا صبح روزہ ہوگا. اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہلال. ہلال کیوں؟ اس پر شور بلند کیا جاتا ہے پہلے کے چاند کو دیکھ کر. اب کوئی بلند کرے نہ کرے لیکن ہلال اس کا نام پڑ گیا. وما اہلا کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جانور جس پر غیر اللہ کے نام کا شور بلند ہو گیا، آواز بلند ہو گئی. یہ کیوں بنا رہے تھے جی؟ آج خیر کی دیکھ بکائی تھی، وہ جی باب شاد خان یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز بنائی تھی، یا میں یوں کہوں محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بنائی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز بنائی تھی. غیر اللہ کا مطلب اللہ نہیں، جو اللہ نہیں اس کے نام کا جانور، اس کے نام کے چاول، اس کے نام کی دیگیں، اس کے نام کی کوئی چیز اگر اس کو خوش کرنے کے لیے، ایک ہے سال ثواب. میں آپ کو یہ فرق بتا چکا ہوں پہلے. اس سال ثواب یہ ہے اللہ میں یہ غریب کو کھانا کھلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے کھلا رہا، تو راضی ہو جا. اس کا ثواب تو میرے والد کو پہنچا، اس کا ثواب تو جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا، اس کا ثواب جناب امام سیدنا حسین کو پہنچا. یہ کوئی حرج نہیں، یہ سال ثواب ہے. لیکن ایک ہے کہ میں اس لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں. یہ بزرگوں کی پکڑ نہ آئے، یہ بالکل قطعی طور پر حرام ہے، اور اس کے حرام میں بھی بالکل شک نہیں. اللہ نے یہاں پر مشرک کا فتویٰ لگایا. ایسا بندہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے. شرک اللہ کی عبادت ہے، نیازات اللہ. اب قربانی کے اندر بندہ جانور کے اوپر نام لے، سب وہاں بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں. اچھا یہاں ایک اور شبہ بتا دوں پھر آگے بات ختم کرتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر بندے کو آپ کہیں گے بھئی حرام ہے، وہ کہے گا کیسے حرام ہے؟ جانور پر ذبح کرتے وقت نام تو کس کا لیا گیا؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نام اللہ کا لیا جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر نام اللہ ہی کے لیا جائے گا. لیکن صرف نام کافی نہیں، جیسے میں نے بھی بتایا نام بھی اللہ کا لیا جائے گا اور رضا بھی اللہ کی مقصود ہوگی. اگر راضی کرنا کسی غیر، ہاں آپ نے جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا، گوشت آپ سارے محلے میں تقسیم کر دیں، پوری برادری میں تقسیم کر دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دیکھ جہاں آپ کو شک ہو، یقین ہو کہ یہ بندے جو ہیں نیازات غیر اللہ بناتے رہتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز آئے تو اس کو بالکل کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر بات، بندہ جانور ذبح کر رہا تھا، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھول گیا، اللہ کا نام بھول گیا، یاد نہیں رہی تکبیر پڑھنی، جانور حلال ہے. اگر بھولے سے ہو گیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے نسیان اٹھا لیے گا، غلطی سے بات کوئی ہو جائے تو اس پر اللہ نے پکڑ نہیں کرنی، یہ اللہ نے معاف کر دیا میری امت پر، یہ اللہ کا فضل ہے. بھول کر بندہ روزے میں پانی پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانا کھا لو اور روزہ یاد ہو اور کلی کرتے وقت ایک گھونٹ بھی اندر چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ یاد ہے تو یہ ہے، لیکن بھول اور چیز ہے. بھولے سے چھوٹ گیا کوئی حرج نہیں. ایک بندے کو پتہ ہے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا نام لینا ہوں، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، دل میں تو اللہ کا نام ہے نا، ذبح کر دے حرام ہو جائے گا. اس لیے بھول اور چیز ہے، آمدن چھوڑنا اور چیز ہے. تو جانور ذبح کرتے وقت شکار کے باقاعدہ مسائل آئیں گے، پیچھے بھی گزر چکے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے گا وہ تو حلال ہوگا. اور اللہ نے یہاں یہ مسئلہ بنایا کہ جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے اللہ کے رضا کے لیے وہ حلال ہے. جس کو تم نے حرام کیا ہے نا، یہ جانور نہیں ذبح کرنا، یہ اونٹنی نہیں ذبح کرنی، اس مرغے کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں جی؟ یہ بزرگوں کے نام پر ہم نے وقف کر دیا ہے، یہ اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. یہ اگر مسلک ہے تو یہ غلط مسلک ہوگا، اس کو چھوڑنا ضروری ہوگا. اللہ آپ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام آئے اس کو حلال کر کے سمجھ کر کھا لو.